अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह जी हाँ मेरे यूट्यूब चैनल पे बात करेंगे ज़रा अफगानिस्तान और पाकिस्तान की। अफगानिस्तान पाकिस्तान में वैसे तो बहुत दोस्ती यारी भी रही है, लेकिन बहुत टेंशन भी दोनों कंट्रीज के आपस में रही है। और जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि आजकल भी टीटीपी की तरफ से जिस तरह से अटैक्स जारी हैं, उसके जवाब में पाकिस्तानी फोर्सेस भी अटैक कर रही हैं। और दोनों कंट्रीज में बीच में एक टीटीपी का फैक्टर है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि अफगान तालिबान से कि आप उसको कंट्रोल करें, मगर वो उसको कंट्रोल करने में या तो इंटरेस्टेड नहीं है या फिर वो कंट्रोल कर नहीं पा रहे। बहरहाल दोनों तरफ एक तरह से तकरीबन डेली बेसिस पे लोगों की जाने जा रही हैं। आज ये एक सुसाइड अटैक किया गया और ये जो है अफगानिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के मिनिस्टर, जिनका नाम भी मैं आपको बताती चलूं कि जी खलीलुर रहमान हक्कानी। खलीलुर रहमान हक्कानी जो हैं वो जी मिनिस्टर थे तालिबान गवर्नमेंट में, और कहा यह जा रहा है कि रेफ्यूजीज इन अफगानिस्तान के ये मिनिस्टर थे। और आज मस्जिद में ये नमाज के लिए गए थे और वहां पर एक सुसाइड बॉम्बर के जरिए अटैक किया गया और इनके साथ साथ 3 मजीद लोगों की जानें गई हैं। बहुत एक तरह से अफसोस की बात है कि इस तरह के अटैक्स जो हैं वो किसी तरीके से ना तो कंट्रोल हो रहे हैं और ना ही कोई इनको कंट्रोल कर पा रहा है। लेकिन बहरहाल इस वक्त सारी नजरें जो है वो अफगानिस्तान के ऊपर हैं और एक तरह से काफी ज्यादा टेंस सिचुएशन इस अटैक के बाद हो गई है। और खलीलुर रहमान हक्कानी साहब जो हैं वो मिनिस्टर बने थे जो जब तालिबान की गवर्नमेंट आई। आप लोगों को याद होगा कि जब तालिबान की जिस वक्त गवर्नमेंट आई है उस वक्त ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि तमाम दुनिया का मीडिया जो है वो उसी तरफ देख रहा था, लेकिन बहुत से मीडिया जो है वो अफगानिस्तान में मौजूद भी था, जिसमें पाकिस्तान का मीडिया भी जो था वो भी अफगानिस्तान गया था और वहां जाकर जो वहां पे एक तरह से गवर्नमेंट चेंज की जा रही थी उसकी रिपोर्टिंग की थी। और उसी में फखर यूसुफजई भी थे। फखर यूसुफजई जो कि केपीके से ताल्लुक रखते हैं और जाहिर है कि उनको एक आसानी रही होगी क्योंकि वो पश्तो स्पीकिंग है, तो वो जाकर उन्होंने तालिबान के साथ अच्छे से बात कर ली होगी और काफी चीजें वो शायद समझ भी गए होंगे जो वो कह रहे हैं। तो उनकी भी ये फोटो मैं आपको दिखाऊं, ये भी खलीलुर रहमान हक्कानी के साथ उसी टाइम की फखर यूसुफजई की फोटो है जबकि अफगानिस्तान में गवर्नमेंट चेंज की जा रही थी। और अभी मेरी जब ये खबर आई और मैंने फखर से पूछा तो उन्होंने मुझे बताया कि हाँ ये हिसाब से तो मैं मिला भी हूँ और इनके साथ तो मेरी पिक्चर या फोटो भी है। तो मैंने उनसे कहा कि जी मुझे जरा भेजें, मैं शो में दिखाना चाहूंगी। और जाहिर है कि उस वक्त जब गवर्नमेंट चेंज की जा रही थी अफगानिस्तान में और तालिबान की गवर्नमेंट आ रही थी तो उस वक्त सारी दुनिया का मीडिया वहां पर था और उसी में फखर भी गए थे, बल्कि फखर ने वहां से कई इंडियन न्यूज चैनल्स जो है उनके लिए रिपोर्टिंग भी की थी, जिसमें एबीपी भी शामिल है। और उस वक्त वहां पर जो शो किया करते थे डिफेंस के से रिलेटेड वो थे कर्नल दानवीर सिंह, और उनके लिए 4 या 5 दिन जो है वो फखर ने रिपोर्टिंग की थी और वो उसके रिपोर्टिंग करके उनको भिजवाई गई थी जो उन्होंने अपने शो में दिखाया था। मगर बात हम ये कर रहे हैं कि अभी तक इस किस्म की जो अटैक्स हैं, जो किलिंग्स हैं, वो अफगानिस्तान में रुक नहीं पाई हैं। पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स फिलहाल बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, या ये नहीं कह सकते कि बड़े खुशगवार हैं तो हमारी तरफ कोई इशारा करेगा ही नहीं। डेफिनेटली इस अटैक के बाद अब पता किया जाएगा कि आखिर हक्कानी ये जो खलीलुर रहमान हक्कानी साहब हैं इनके ऊपर अटैक किस ग्रुप ने करवाया। अभी तक किसी ग्रुप ने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली है, लेकिन ये जरूर है कि कहा यह जा रहा है कि इनके ऊपर जो ये उस लिस्ट में थे जिनके ऊपर सैंक्शंस यानी यूएस की तरफ से जो सैंक्शंस लगाई जाती हैं उस लिस्ट के अंदर इनका भी नाम था, खलीलुर रहमान हक्कानी का भी नाम था और इनके ग्रुप का भी नाम जो है वो बताया जाता है। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि ये वहां पर मिनिस्टर भी थे। अब पाकिस्तान की तरफ भी एक बार फिर सब लोग देखना शुरू हो गए और कई लोग बात भी कर रहे हैं कि पाकिस्तान जो है उसके ताल्लुकात जो है वो कोई खास खुशगवार या कोई खास अच्छे नहीं है अफगानिस्तान के साथ। और ऐसी सूरत में पाकिस्तान की तरफ से क्या रिस्पांस जा सकता है या क्या रिस्पांस जाएगा, अभी अमेरिका की तरफ से भी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन इसको एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट के तौर पर माना जा रहा है। कहा यही जा रहा है कि ये अटैक जो है इसको कोई भी एक छोटी खबर के तौर पे नहीं ले रहा, ये एक काफी बड़ी न्यूज के तौर पर अचानक से आज सामने आई है।
اور کہا یہی جا رہا ہے کہ کوئی سوسائڈ بومر تھا جس نے مسجد میں جا کر اپنے آپ کو اڑا دیا، یا کہیے کہ وہ ان لوگوں کے ساتھ وہ خود بھی ختم ہو گیا، یا اس کی خود بھی ظاہر ڈیتھ ہو گئی، لیکن اپنے ساتھ وہ خلیل الرحمان حقانی اور ان کے علاوہ 3 مزید لوگوں کی جانیں لے گیا۔ اب یہ بہرحال ایک کافی ٹینس سچویشن افغانستان میں اس وقت موجود ہے اور شروع ہو چکی ہے، اور یقیناً ڈھونڈا جا رہا ہوگا ان تمام لوگوں کو جو اس کلنگ میں یا جو اس اٹیک میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن کیونکہ طالبان کی گورنمنٹ اس وقت کوئی خاص ایک طرح سے بہت زیادہ کنٹریز جو ہیں وہ ان کو مان بھی نہیں رہی ہیں، اور وہاں پہ جس طرح کی سچویشن بنی ہوئی ہے، اور جیسے کہ وہ مختلف قسم کے اپنے رولز اور ریگولیشنز لاتے رہتے ہیں اسپیشلی فیمیلز کو لے کر، اس وجہ سے بھی طالبان کے اوپر خاص طرح کی جو کہہ لیے کہ کرٹیسزم جو ہے وہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن آج کی یہ نئی ڈیولپمنٹ جو کہ افسوسناک اس لیے کہوں گی کہ ظاہر ہے کہ کئی انسانوں کی جانیں گئی ہیں، اور اس لیے میرے خیال ہے کہ کسی کو بھی اس کو کوئی اچھے طور پہ یا اچیومنٹ کے طور پہ نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ ایک افسوسناک واقعہ ہے جس میں لوگوں کی جانیں گئی ہیں، لیکن بہرحال آگے اس کے کس طریقے سے لے کر جو ہے وہ طالبان کی گورنمنٹ بڑھے گی اور کیا بات کی جائے گی امریکہ سے، اور خاص طور پہ سب کی نظریں جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ اس وقت پاکستان کی طرف ہے، اور پاکستان کی طرف سے ابھی کوئی طرح کا فی الحال سٹیٹمنٹ ایسا آتا ہوا ہمیں نہیں دکھا ہے۔ امریکہ جو ہے جی وہ کہا جاتا ہے کہ کوئی خاص خوش نہیں تھا، یہ جو صاحب مارے گئے یعنی خلیل الرحمان حقانی سے کوئی خاص خوش نہیں تھا۔ اس کے اوپر تقریباً $5 ملین کی جو ہے وہ انعام بھی رکھا گیا تھا کہ اس کو کوئی پکڑ کے لائے یا اس کو مار کے آئے تو پھر اس کے $5 ملین کی ہیڈ منی جو ہے وہ بھی رکھی گئی تھی۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہے کہ افغانستان میں جو کچھ ہوا، افغانستان کو جس طرح سے ڈیولپ کیا گیا، افغانستان میں جس طرح کے ایشوز بنے، اس میں امریکہ اپنے آپ کو بالکل سے ہاتھ جھاڑ کے سائڈ پہ نہیں کر سکتا۔ 20-22 سال جو امریکہ نے افغانستان میں کیا، جس طرح سے امریکہ نے افغانستان میں اٹیکس کیے، اور آخر میں اپنے ہی ہتھیار چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا، یعنی کہ ایک طرف تو آپ 20 سال ان سے جنگ لڑتے رہے، ان لوگوں کے ساتھ، افغانستان کے لوگوں کے ساتھ، افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پاکستان نے اس میں ڈیفینیٹلی اپنا فائدہ اٹھایا، پاکستان نے امریکہ سے لیے پیسے، اور اس کے بعد پاکستان نے کیا یہ کہ جی اس نے جا کر جو ہے وہ ظاہر افغانستان والوں کا بھی ساتھ دیا، ساتھ ساتھ امریکہ سے ڈالر بھی لیتا رہا۔ اسی وجہ سے امریکہ جو ہے وہ پاکستان سے بہت زیادہ خوش نہیں ہے۔ لیکن امریکہ جب وہ جنگ ختم کرنا چاہیے، امریکہ نے جس جنگ میں اس نے پاکستان کو بھی ایک طرح سے دھکیل دیا تھا، چاہے وہ پیسے کا لالچ ہو یا کچھ بھی، بہرحال پاکستان بھی اس جنگ کا حصہ بنا۔ اور اس کے بعد جی ہوا یہ کہ جب پاکستان اس جنگ کا حصہ بنا اور اس کے بعد پاکستان نے اس میں سے نکلنے کی کوشش کی، تو پاکستان کو اس سے نکلنے میں بہت زیادہ مشکل پیش آئی۔ ابھی تک پاکستان اسی میں الجھا ہوا ہے، اور افغانستان کے لوگ پاکستان کو یا پاکستان کے لوگوں کو کوئی خاص اچھا نہیں سمجھتے۔ ان کا خیال یہ کہ امریکہ سے پاکستان پیسے لیتا رہا اور اس کے بعد یا فنڈ لیتا رہا، اور اس کے بعد افغانستان کے اوپر اٹیک کرنے کے لیے نہ صرف یہ کہ ان کو جگہ پرووائڈ کرتا رہا، بلکہ ہر طرح سے ان کی مدد بھی کرتا رہا۔ دوسری طرف افغانستان کی طرف اگر ہم دیکھیں اور امریکہ کی طرف دیکھیں، تو امریکہ نے اپنی طرف سے کوشش تو بہت کی کہ وہ افغانستان کے اوپر کسی طریقے سے اپنا ایک روب، اپنا ایک دبدبہ یا اپنی ایک مرضی چلائے، لیکن ایسا وہ پاسبل ہوا نہیں۔ تقریباً 20 سال جنگ لڑنے کے بعد، 20 سال اس کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد، کبھی ڈرون اٹیکس اور کبھی کیا کرنے کے بعد، آخرکار تھک ہار کے امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ افغانستان سے نکل جائے۔ اور جس وقت وہ افغانستان سے باہر نکلا، اس وقت کے لیے بھی کہا یہی جا رہا ہے کہ جی یہ چیز بہت زیادہ مشکل ثابت ہوئی امریکہ کے لیے، کیونکہ جاتے جاتے امریکہ جو ہتھیار لے کر گیا تھا افغانستان میں اٹیک کے لیے، چاہے وہ ڈرونز تھے، چاہے وہ اس کے ہیلی کاپٹرز تھے، یا کسی بھی قسم کا ہتھیار تھا، وہ سارا کا سارا امریکہ وہاں پر چھوڑ کر چلا گیا۔ اور پھر وہی ہتھیار ہاتھ میں لگ گئے افغانستان کے لوگوں کے، اور پھر ہم نے دیکھا کہ کس طرح سے وہاں پر کیا کیا مشکلیں پیش آئیں، اور کس طرح سے جو ہے وہی ہتھیار جو تھے وہ پاکستان کے خلاف بھی استعمال ہوئے۔ لیکن امریکہ کا کہنا یہ تھا کہ جی وہ ہتھیار بیکار تھے، لے جانا بیکار تھا، وہ ہتھیار جو تھے بالکل ناکارہ تھے، چلنے کے قابل نہیں تھے۔ لیکن ایسا لگتا نہیں کہ وہ ہتھیار اتنے ناکارہ تھے کہ وہ افغانستان کے لوگ استعمال نہ کر سکیں۔ بہرحال اس وقت ایک بڑی ڈیولپمنٹ کے
طور پر خلیل الرحمان حقانی کی اس مرڈر کو یا اس کلنگ کو دیکھا جا رہا ہے، اور ابھی تک جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کسی نے کوئی خاص گروپ نے سامنے نہیں آیا جو یہ کہے کہ یہ کلنگ ان کی طرف سے ہے، لیکن جو بھی ہے بہت بڑی ایک ڈیولپمنٹ ہے، بہت بڑی یہ گڑبڑ ہے جو کہ افغانستان میں ہوئی ہے، اور دیکھتے ہیں کہ اس کے ایفیکٹس جو ہیں وہ اور کون کون سی کنٹریز میں پڑ سکتے ہیں۔ لیکن بہرحال ہم دعا تو یہی کریں گے کہ جی خیریت رہے اور یہ لڑائی جھگڑا مزید نہ بڑھے۔ لیکن بہرحال حسین حقانی کہہ رہی ہوں، سوری، خلیل الرحمان حقانی جو ہیں ان کا جس طریقے سے ان کا نام لیا گیا، جس طریقے سے ان کو مارا گیا، یا ان کو یہ کہا گیا کہ جن کے اوپر تو امریکہ نے انعام تک رکھ چھوڑا تھا، تو وہ آدمی کو چھپا ہوا تو تھا نہیں، وہ تو وہاں پر منسٹر کی جاب پر تھا اور وہ ایز اے منسٹر کام کر رہا تھا۔ اس کے بعد امریکہ کو اس کے سر پہ انعام رکھنے کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اس لیے کہ سر پر انعام تو جی اس کے رکھا جاتا ہے نا جو چھپا ہوا ہو، مل نہ رہا ہو، آپ کو پتہ نہیں کہ کہاں ہے کدھر ہے، اسے ڈھونڈنا پڑے گا۔ تو خلیل الرحمان حقانی کو ڈھونڈنے کی تو ضرورت نہیں تھی، اگر وہ منسٹر تھا طالبان کی گورنمنٹ کے اندر تو پھر ڈیفینیٹلی وہ سب کے سامنے تھا، ہر جگہ آ جا رہا تھا، گھوم پھر رہا تھا، وہاں پہ موجود تھا۔ اس کے اوپر پھر ٹیررزم کا الزام لگا کر اس کو ایک ٹیررسٹ ڈکلیئر کر کے اس کے اوپر جو ہے وہ $5 ملین کا انعام رکھ دینا جو ہے وہ میرے خیال ہے کہ امریکہ کی مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا تھا، اس لیے کہ اس کو تو پکڑنا، اس کو لانا یا اس سے بات کرنا امریکہ کے لیے بہت آسان تھا، اس لیے کہ یہ آدمی چھپا ہوا نہیں تھا، یہ سامنے بیٹھا تھا، ایز اے منسٹر بیٹھا تھا، تو آپ جا کر اس سے بات کر سکتے تھے۔ لیکن بہرحال ایک طرح کا یہ ایشوز اور ایک طرح سے یہ ساری چیزیں جو ہیں افغانستان میں چلا ہی کرتی ہیں، اور ہم اس کے اوپر آپ سے مزید بھی بات کریں گے، ہم اپنے کوئی گیسٹ بھی بلائیں گے اور کوشش کریں گے کہ اس میں جیسے جیسے آگے جو اپڈیٹس آئیں، جو ڈیولپمنٹ ہو وہ ہم آپ کے سامنے لا سکیں۔ ابھی تک کے لیے یہیں تک، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور آپ لوگوں سے بہت جلد پھر ملاقات ہوگی۔ تھینک یو۔